ایک شخص مطالعے میں مصروف تھا۔ اس کا بچہ اس کے پاس ہی کھیل رہا تھا۔ اب کھیلنے کی وجہ سے شور ہو رہا تھا اور وہ آدمی جو تھا وہ ڈسٹرب تھا۔ اس نے سوچا کہ پاس جو اخبار پڑا ہے میں اس میں بچے کو مصروف کر دیتا ہوں۔ اس نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس نے دکھایا کہ اخبار پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہ نقشہ دیکھ لو، یہاں پہ پاکستان ہے، یہاں پہ امریکہ ہے، یہاں پہ سعودی عرب ہے۔ بچہ غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد باپ نے اس اخبار کو پھاڑ دیا اور کہا کہ جاؤ یہ اس کے ٹکڑے لے جاؤ اور اس کو جا کے جوڑ کے لاؤ، دنیا کا نقشہ سیدھا کر کے لاؤ۔ اب بچے نے وہ اخبار اٹھایا، اس کے سارے ٹکڑے اٹھائے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ باپ ریلیکس ہو گیا کہ اب 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میں اسٹڈی کر سکتا ہوں، اب کوئی شور نہیں ہے۔ لیکن وہ حیران رہ گیا جب بچہ آدھے گھنٹے بعد ہی واپس آ گیا اور آگے اس نے دکھایا کہ وہ نقشہ وہ بالکل ٹھیک اس نے جوڑا ہے۔ باپ نے حیران ہو کے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ کام کیسے کر لیا؟ بیٹے نے کہا ابو جب آپ نے اخبار اٹھایا تھا اس کو پھاڑنے کے لیے تب میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس شخص کی تصویر کو میں نے غور سے دیکھ لیا۔ جب آپ نے مجھے اس کے ٹکڑے کر کے دیا تو میں نے بس اس تصویر کو جوڑ لیا، نقشہ خود بخود ہی ٹھیک ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جس بھی قسم کی اصلاح چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا، ہمارے دفتروں کا، ہمارے محلے اور علاقے کا ہر جگہ کا نقشہ بگڑا ہوا ہے، اور اس نقشے کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان کی تصویر کو ٹھیک کریں، اور انسان کی تصویر اصل میں ہماری اپنی تصویر ہے، اور یہ تصویر بکھری ہوئی ہے، ہمیں اسے جوڑنا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کہ نقشہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر ہم گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اپنی تصویر بکھری ہوئی ہے، اور یہ تصویر اس لیے بکھری ہوئی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور ہمیں زندگی میں حاصل کیا کرنا ہے۔ ہمارے اندر بہت سستی آ چکی ہے۔ ہم آج کے کام کو کل پر ٹال دیتے ہیں، اور ہم اس حد تک ڈرپوک ہو گئے ہیں کہ کامیابی اگر ہمارے پاس بھی آتی ہے، ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے تو ہم آگے سے دروازہ ہی نہیں کھولتے، ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے۔ سستی اس قدر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام وقت آنے پر دیکھا جائے گا، ہم اس کو کل پر ٹال دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو کوئی درخت اکھاڑنا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اس کو اکھاڑنے کے لیے بہت زیادہ محنت ہمیں چاہیے، تو وہ سوچے گا کہ میں اس کو آج نہیں اکھاڑتا، 1 سال کے بعد آ جاؤں گا۔ اب اسے یہ نہیں پتہ کہ جتنی دیر یہ درخت کھڑا رہے گا مضبوط ہوتا رہے گا، اور وہ شخص خود اس کی عمر کم ہوتی جائے گی، وہ کمزور ہو جائے گا۔ اب جب کہ وہ طاقتور ہے تو اس حالت میں وہ کمزور درخت کو اکھاڑ نہیں سکتا، تو 1 سال کے بعد جو وہ درخت مضبوط ہوگا اور وہ شخص خود کمزور ہوگا تو وہ تب اس کو کیسے اکھاڑے گا؟ اس لیے ہمیں جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، کیونکہ آج جو ہمارے اندر طاقت ہے، جو پوٹینشیل ہے، وہ کل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج سے ہی کام شروع کریں کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے محنت شروع کریں، اور معاشرے کو ٹھیک کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ آپ نے اقبال کا یہ شعر تو سنا ہوگا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد سے مل کے ملت بنتی ہے، اور جب ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو ملت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔